وعلیکم کلاس، آج جو ہم لوگوں نے سوال کرنا ہے وہ ہے خوردہ فروش۔ چیپٹر نمبر ہمارے پاس ہے 11۔ چیپٹر نمبر 11 میں ہم لوگوں نے جو پڑھنا ہے وہ ہے پرچون فروش، خوردہ فروش۔ یہ ہم کمپنی کی اقسام میں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پرچون فروش کون ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ریٹیلر کون ہوتا ہے اور یہ کس طرح سے جو ہے لوگوں کے لیے خدمات سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے اسی چیپٹر میں بھی ہم پڑھیں گے، کافی ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا مفہوم ہے، اس کو میں پڑھتی ہوں۔ کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ لفظ ریٹیلر فرینچ زبان کے لفظ سے اخذ کیا گیا، جس کے معنی ہے چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا۔ چھوٹے چھوٹے حصوں میں کیسے تقسیم کرنا؟ مطلب کہ جس طرح سے پرچون کی دکان والا ہوتا ہے، تھوک فروش سے مال خریدتا ہے اور ایک ایک یونٹ کر کے چھوٹی چھوٹی مقدار میں جو ہے اسے کسٹمر کو بیچتا ہے، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ پرچون فروشی۔ اسی طرح سے پرچون فروش جو ہوتا ہے تھوک فروش سے یا پھر کارخانے دار سے، جہاں سے مال بن رہا ہوتا ہے وہاں سے براہ راست اشیاء کو خریدتا ہے اور اسے حتمی صارفین تک پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسٹمر جو ہے ریٹیلر کی دکان سے بغیر اپنا وقت ضائع کیے بغیر ضرورت کی اشیاء بآسانی دستیاب کر سکتے ہیں۔ ریٹیلر کی دکان والا پرچون فروش جو ہے اکثر لوگوں کو ادھار کی سہولت بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا کچھ تعارف مفہوم ہے، تو یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، بہت آسان سا ہے۔ آگے ہم آتے ہیں اس کی تعریف پر۔ تعریف ہم لوگوں نے ایک اوپر کی جو میں نے پینسل سے انڈر لائن کی ہوئی ہے، آگے دو تعریفیں نیچے دی گئی ہیں۔ فرسٹ ڈیفینیشن میں پڑھتی ہوں۔ پرچون فروش ان تمام کارروائیوں کا مجموعہ ہے جو اشیاء کو براہ راست ان کے حتمی صارفین تک پہنچانے کے سلسلے میں کی جاتی ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ پرچون فروش جو ہے ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جس میں حتمی صارفین تک جو ہے اشیاء کو پہنچایا جاتا ہے۔ آگے اس کی سیکنڈ ڈیفینیشن ہے، بالکل فرسٹ ڈیفینیشن سے ریلیٹڈ ہے، تو آپ اس میں سے کوئی سی دو کر سکتے ہو۔ آگے آتے ہیں جو آج ہم لوگوں نے کوشچن کرنا ہے وہ ہے پرچون فروش کی خدمات و فرائض۔ جس طرح سے ہم لوگوں نے پڑھا تھا تھوک فروش کی خدمات و فرائض، اسی طرح سے پرچون فروش کی خدمات و فرائض صارف کے لیے اور ہے تھوک فروش اور پیداکار کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے صارف کے لیے، کسٹمر کے لیے کیا سہولتیں دیتا ہے ایک پرچون فروش جو ہے۔ نمبر فرسٹ پوائنٹ پہ اشیاء کی دستیابی ہے۔ پرچون فروش، یہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ پرچون فروش کے ذریعے سے ہم بآسانی اشیاء کو دستیاب کر سکتے ہیں اپنی پسند کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق۔ آگے سیکنڈ پوائنٹ ہے ادھار کی سہولت۔ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ پرچون فروش والا جو ہے ریٹیلر کی دکان والا ایک کسٹمر کو ادھار کی سہولت بھی دیتا ہے اور وقت آنے پر کسٹمر جو ہوتا ہے اپنے ادھار کی ادائیگی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے ہر قسم کی اشیاء کی فراہمی۔ پرچون فروش کے ذریعے سے ہمیں مختلف اقسام کی جو اشیاء ہیں وہ بآسانی مل سکتی ہیں۔ یہ بات ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ پرچون کی دکان والے کے پاس ہر قسم کی اشیاء جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ آگے ہے معلومات کی فراہمی۔ پرچون فروش مختلف اقسام کی جو معلومات ہیں لوگوں کو فراہم کرتا ہے کہ آج کل کیا ٹرینڈ ہے، کیا فیشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کی جو بھی تمام معلومات ہوتی ہیں وہ پرچون کی دکان والا ایک صارفین کو دیتا ہے۔ آگے ہے تھوڑی مقدار میں اشیاء کی فروخت۔ یہ بات ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ پرچون والا جو ہے تھوڑی تھوڑی مقدار میں اشیاء کو فروخت کرتا ہے صارفین تک۔ ذخیرے کی سہولت، پوائنٹ نمبر 6، یہ بات بھی ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ پرچون فروش کے پاس مال جو ہے ذخیرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کسٹمر کو وقت آنے پر ان کی ضرورت کے مطابق دے سکے۔ تو جب پرچون فروش کے پاس مال ذخیرہ ہوگا تو ایک کسٹمر کو ایک صارفین کو یہ ضرورت نہیں پڑے گی کہ وہ اپنے پاس مال کو ذخیرہ کرے، بلکہ وہ وقت آنے پر بآسانی پرچون کی دکان سے خرید سکتا ہے۔ آگے ہے گھر تک فراہمی۔ یہ بات ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ پرچون کی دکان اکثر ہمارے گلی محلوں میں یا گھر کے پاس کھلی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں گھر تک جو ہے پرچون فروش کی جو دکان ہے اس کی فیسلٹی مل رہی ہوتی ہے۔ تازہ اشیاء کی دستیابی۔ پرچون فروش والے جس طرح پھل سبزی وغیرہ یا پھر دودھ دہی بیچنے والے جو ہیں تازہ اشیاء لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، دے رہے ہوتے ہیں۔ آگے ہے نئی اشیاء کا تعارف۔ پرچون فروش جو ہے اکثر نئی مصنوعات یا پھر چیزیں لے کر صارفین کے لیے لے کر آتے ہیں اور اس کو متعارف کرواتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اسے خریدیں اور اس سے متاثر ہوں۔ آگے ہے ذاتی پسند کی اشیاء۔ کیونکہ پرچون فروش کسٹمر سے
تعلق میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کسٹمر کی پسند کو جانتا ہے، تو اسی لیے وہ جو ہے ریٹیلر کی دکان والا پرچون فروش لوگوں کی پسند کے مطابق اپنی دکان میں چیزیں لے کر آتا ہے۔ قیمت میں رعایت، یہ بات ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ پرچون فروش جو ہے ایک گاہک کے لیے اپنی قیمتیں جو ہے مناسب کرتا ہے۔ آگے ہم مفید مشورے، پھر یہ وہی بات آ گئی، ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ پرچون فروش والا جو ہے لوگوں کے مطابق، لوگوں کی پسند کے مطابق، لوگوں کے معیار کے مطابق انہیں مشورے دیتا ہے۔ آگے قیمتوں میں استحکام کس طرح سے ہے کہ اس میں انہوں نے ایک بات بتائی ہوئی ہے کہ جب ایک علاقے میں، ٹھیک ہے، ایک علاقے میں بہت سی پرچون کی دکانیں ہوتی ہیں جس میں ایک ہی اشیاء جو ہے ہمیں مل رہی ہوتی ہے، ہر پرچون کی دکان والے کے پاس ایک ہی اشیاء، ایک ہی قسم کی اشیاء جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ تو کسٹمر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک دکاندار نے قیمتیں زیادہ رکھی ہوئی ہیں تو کسٹمر جا کر دوسرے دکاندار سے اس چیز کو خرید لے گا جہاں پر قیمتیں مناسب ہوں گی۔ جس طرح اکثر ہم بازار میں کپڑا لینے جاتے ہیں تو کپڑا جو ہوتا ہے ایک ہی قسم کا ہر دکان پر موجود ہوتا ہے، تو کسٹمر اسی دکان سے کپڑے کو خریدے گا جہاں سے کپڑا جو ہے اسے سستے داموں اور اچھی معیار کا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ جب ہمیں ایک اچھی چیز جو ہے سستے داموں ملے گی تو اس سے کیا ہوگا، قیمتوں میں استحکام ہوگا، پھر کوئی بھی پرچون والا جو ہے اپنی قیمتوں کو بڑھانے سے گریز کرے گا۔ پوائنٹ نمبر 14، خراب مال کی واپسی۔ یہ بات ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر کوئی مال خراب ہو جائے، ٹھیک ہے، جس طرح سے ابھی میں نے آپ لوگوں کو ایگزامپل دی کہ اگر کپڑے کی دکان پر اگر ہم چاہتے ہیں کپڑا خریدنے کے لیے، ہم لوگوں نے وہاں سے خرید لیا لیکن جب گھر آ کر دیکھا تو وہ خراب تھا، ڈیفیکٹو تھا، تو ایک پرچون کی دکان والا ہمیں یہ سہولت دیتا ہے کہ ہم خراب مال کو واپس کروا سکتے ہیں۔ آگے ہے ذاتی تعلقات۔ ایک پرچون کی دکان والے کے ذاتی تعلقات ہوتے ہیں اپنے کسٹمر کے ساتھ، گاہک کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہتے ہیں پوائنٹ نمبر 16 میں، پوائنٹ نمبر 16 میں کیا کہتے ہیں کہ اکثر پرچون فروش والے جو ہے الیکٹرانکس کی سروسز یا پھر مشینری وغیرہ کی سروسز جو ہے لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سہولتیں بھی جو ہیں اکثر ہمیں اپنے گھر کے پاس ہی میسر ہوتی ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں کاروبار کے اوقات۔ پرچون فروش کی جو دکان ہوتی ہے وہ صبح سے لے کر رات تک کھلی رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو جس کی وجہ سے صارفین جو ہیں اپنی پسند کی اشیاء کسی بھی وقت جا کر پرچون فروش کی دکان سے خرید سکتے ہیں۔ متفرق خدمات، اس میں کیا کہہ رہے ہیں پرچون فروش والا جو ہے نہ صرف جو ہے اشیاء دینے کے ساتھ ساتھ کسٹمر کو، صارفین کو جو ہے بل کی ادائیگی وغیرہ، ٹھیک ہے، ڈاک کی وصولی، تو اس طرح کی خدمات بھی سر انجام دیتا ہے۔ آگے کیا ہے تھوک فروش اور پیداکار کے لیے فرائض و خدمات، یہ پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اشیاء کی تقسیم۔ اس میں کیا کرتا ہے پرچون فروش جو ہے اشیاء کی تقسیم میں تھوک فروش یا پھر کارخانے دار سے چیزیں خرید کر ایک حتمی صارفین تک پہنچانے کا کام کرتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ اشیاء کی تقسیم ہوتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے ذخیرے کی سہولت۔ اکثر تھوک فروش کے پاس ذخیرے کی سہولت نہیں ہوتی ہے، مال کو اسٹور کرنے کی سہولت موجود نہیں ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہیں ایک ریٹیلر کی دکان والا، ایک پرچون فروش جو ہے تھوک فروش کو ذخیرے کی سہولت میسر کرتا ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں صارفین کی پسند سے آگاہی۔ پرچون فروش جو ہے تھوک فروش اور کارخانے دار کو لوگوں کی، صارفین کی پسند سے آگاہ کرتا ہے کہ لوگ کس چیز کو زیادہ پسند کر رہے ہیں اور کیا چیز جو ہے فیشن میں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں قرضے کی سہولت۔ یہ پوائنٹ ہم لوگوں نے تھوک فروش میں بھی پڑھا تھا کہ اکثر تھوک فروش کو جو ہے قرضے کی ضرورت ہوتی ہے، تو پرچون کی دکان والا یا پرچون فروش کیا کرتا ہے کہ اسے ضرورت آنے پر اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اسے قرض دیتا ہے تھوک فروش کو۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں اس پوائنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں پوائنٹ نمبر 22 ہے مال کی فروخت میں اضافہ۔ پرچون فروش تھوک فروش اور کارخانے دار سے جو مال خریدتا ہے وہ اسے کسٹمر تک بیچتا ہے، ٹھیک ہے، کسٹمر تک پہنچاتا ہے، کیونکہ ایک ریٹیلر کی دکان والا، ایک پرچون فروش کسٹمر کی ذاتی پسند کو جانتا ہے اور وہ کسٹمر سے تعلق میں ہوتا ہے، رابطے میں ہوتا ہے، تو وہ کسٹمر کو قائل کر لیتا ہے کہ وہ اس مال کو خریدیں۔ جس طرح سے اکثر ہم مارکیٹ جائیں چیزیں خریدنے کے لیے، چیز اچھی بھی نہ ہو لیکن ایک دکاندار جو ہے ہمیں اس چیز کے لیے قائل کر لیتا ہے کہ یہ پروڈکٹ جو ہے بہت اچھی ہے اور ہمارے لیے کس طرح سے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے، اور اکثر جو ہے کسٹمر دکانداروں کی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ مارکیٹ ریسرچ،
اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تھوک فروش اور کارخانے دار جو ہیں مال کی فروخت اور پیداوار میں اضافے کے سلسلے میں کیا کرتے ہیں، مارکیٹ ریسرچ کرتے ہیں، مارکیٹ میں پھرتے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ لوگوں کی پسند کیا ہے، فیشن کیا ہے، ٹھیک ہے، لوگ کس چیز کو زیادہ پریفر کریں گے. تو اسے کیا کہہ رہے ہیں کہ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی پسند کے مطابق چیزیں بنا کر زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اخراجات میں بچت کہہ رہے ہیں کہ کئی پرچون فروش جو ہوتے ہیں مال کی خریداری کے سلسلے میں مختلف انتظامات جو ہوتے ہیں خود کرتے ہیں. مطلب اشیاء کو جا کر ذرائع نقل و حمل کا مطلب خود ٹرانسپورٹ کا انتظام خود کرنا، ٹھیک ہے. اور تھوک فروش جو ہے ذخیرہ کاری کی سہولت بھی تھوک فروش کو دینا، جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ اخراجات میں جو ہے بچت آتی ہے. پوائنٹ نمبر 26 ہے، سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے. اس پوائنٹ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کم مقدار میں مال کی فروخت کی بات ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ پرچون فروش والا جو ہوتا ہے مال کو تھوڑی تھوڑی مقدار میں حتمی صارفین کو بیچتا ہے، کسٹمر کو بیچتا ہے. جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ابھی میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ گھی کا اگر کارٹن ہے تو کارٹن وہ کھول کر ایک گھی کا پیکٹ جو ہے وہ کسٹمر کو بیچے گا، ٹھیک ہے. تو کم مقدار میں جو ہے مال کو فروخت کرتا ہے کسٹمر کو پرچون کی دکان والا. آگے ہے آخری پوائنٹ، پرانے اسٹاک کی نکاسی. پرانا اسٹاک وہ اسٹاک ہوتا ہے جس کا ڈیزائن آؤٹ ہو چکا ہو، مطلب جو ڈیزائن پرانا ہو چکا ہو، جس میں ڈیزائن میں تبدیلی آ چکی ہو، تو پھر لوگ ایسا سامان نہیں خریدتے. لیکن پرچون کی دکان والا جو ہے یہ ایسا مال جو ہے وہ خرید لیتا ہے اور لوگوں کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ لوگوں کو اس پر اعتماد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پرچون کی دکان والوں کو یہ اپنے اوپر کانفیڈنس ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی مال جو ہے بآسانی بیچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹس جو ہیں آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، باقی بھی ہم انشاءاللہ بعد میں